بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے لیے مقام شکر ہے کہ ایک ایسا شخص جو شہر میں ہونے والی تمام تر بدعنوانیوں کے خلاف ننگی تلوار کی طرح سماج میں رہ کر کے کام کیا کرتا تھا، جو راشن دکانوں میں ہونے والی بھرشٹاچاری، اسکولوں میں ہونے والی بدعنوانی اور بوگس ٹیچروں کی بھرتی کر کے سرکاری خزانوں پر چھاپا ماری اور اسی طرح سماج میں گنڈا گردی، دادا گیری کرنے والوں کے خلاف بولنے کی سزا اس کو یہ دی گئی کہ ایک خاتون کو تیار کیا گیا جس نے اس کے اوپر زنا کا بوگس الزام لگایا، اور یہاں تک الزام پہنچا کہ وہ یہ کہنے لگی کہ میں پریگننٹ ہوں اور میرا جو حمل ہے یہ حمل اس شخص کا ہے، جبکہ وہ شادی شدہ خاتون ہے اور اس کا اپنا شوہر ہے۔ اس سلسلے کے اندر قانونی لڑائی تو لڑی جا رہی ہے، ڈی این اے کے لیے جو کارروائی ہوتی ہے وہ کارروائی جاری ہے، لیکن ہوا یہ کہ ملک کا قانون کچھ اس طرح کا ہے کہ انصاف جب ہوگا لیکن اس سے پہلے سزا کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ یہ انگریزوں کا دیا ہوا قانون ہے جو ملک کی آزادی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والوں کے خلاف بنایا گیا تھا کہ الزام لگا دیا جائے اور اسے پھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جائے، پھر یہ معاملہ کورٹ کی بینچوں پر رہے اور ہم جس طرح چاہے اس طرح ہم اس کو استعمال کرتے رہے، اور جس پر الزام لگایا گیا ہے وہ مہینوں اور سالوں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہے۔ اللہ کا احسان ہے اور اس کا شکر ہے کہ اس نے شفیق رانا کی ضمانت کے لیے جو ماحول بنا دیا تھا، فیصلہ کر دیا تھا۔ آج بمبئی ہائی کورٹ سے شفیق رانا کی ضمانت ہو گئی ہے، اور شہر میں آ جانے کے بعد اس پر جو کچھ بیتی ہے اور جھوٹے الزام کی وجہ سے جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہ کر کے اس نے جو کچھ جھیلا ہے، آنے کے بعد وہ شخص کیا کرے گا سماج دیکھے گا۔ ہم نے اس کی ضمانت پر رہائی کے لیے بھرپور جدوجہد کی اور لاکھوں روپیہ خرچ کیا، ہم نے اچھے وکیل کھڑے کیے اور انہوں نے آرگومنٹ کیا اور کورٹ کو بتایا کہ اس عورت کا جب بیان لیا گیا اس نے ہر مرتبہ اپنا بیان بدل کر کے دیا، اور بہت مشہور جملہ ہے درو گورا حافظہ نہ باسد، کہ جھوٹ بولنے والے کو اپنی کہی ہوئی بات یاد نہیں رہتی، جب اس سے دوبارہ اور سہبارہ پوچھا جائے تو بات بدل کر کے لوگوں کے سامنے وہ رکھتا ہے۔ ایسے ہی معاملہ رہا، اس لیے الحمدللہ ضمانت ہو گئی ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کے شکر گزار ہیں کہ اللہ نے ایک ایسے شخص کے اوپر جس پر جھوٹا الزام لگایا گیا تھا، آج ضمانت پر اس کی رہائی عمل میں آ گئی ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ جلد ہی وہ مالیگاؤں میں ہمارے درمیان ہوں گے۔ کل باتیں ہو رہی تھی تو اس میں یہ بات رہ گئی تھی کہ ابھی مالیگاؤں کارپوریشن کا میئر کا چناؤ ہے، چناؤ میں کیا حالات رہیں گے، آپ کس کے ساتھ جائیں گے، کیا موجودہ حالت کیا ہے، آپ کہاں تک پہنچے؟ یہ الیکشن 7 فروری کو ہونا ہے، اور سیاست میں اونچ نیچ لمحہ بلمحہ ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے میئر بنانے کا فیصلہ نہیں لیا تھا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے پاس چن کر آنے والوں میں ایسی کوئی خاتون نہیں ہے جو میئر کے عہدے پر براجمان ہو سکے۔ میئر کا گیم لمبا گیم ہوتا ہے، میئر کے گیم میں خرچہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اتنا بڑا عہدہ جس سے پورے شہر کو صاف صفائی کے عنوان سے، مولبھوت سویدھا یعنی بنیادی ضروریات کے عنوان سے
علاج و معالجہ ہے، تعلیم ہے، لائٹ ہے، پانی ہے، دیگر ضروریات ہیں، ان تمام چیزوں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے، ہمارے پاس ایسی کوئی تجربے کار خاتون نہیں۔ ہم نے پہلے دن سے اس معاملے میں اپنے آپ کو پیچھے رکھ لیا تھا کہ بھائی جن کو میئر بنانا ہو میئر بنائے۔ ہوا یہ تھا کہ مینڈیٹ تو پبلک نے ہم کو دیا تھا 1,17,000، یعنی مالیگاؤں میں جتنی سیاسی پارٹیوں نے الیکشن لڑا سب سے زیادہ ووٹ ہم کو ملے، لیکن یہ اتفاق کی بات ہے کہ ہماری سیٹیں کم آئیں، اس لیے جبھی ہم نے فیصلہ لے لیا تھا کہ ہم کو میئر کے چناؤ میں کودنا نہیں، جن کو میئر بنانا ہوگا میئر بنائے، حالات جس طرح کے سامنے ہوں گے اس کے مطابق ہم لوگ آگے چلیں گے۔ اب میئر کا امیدوار آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا آپ کسی اور امیدوار کو سپورٹ کر سکتے ہیں، جیسے شیو سینا ہو، اسلام پارٹی ہو یا دوسری کوئی پارٹی؟ ہم آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے پلیٹ فارم سے چن کر کے آئے ہیں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین نے شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ حکم جاری کیا کہ ہمیں اسلام پارٹی کو سپورٹ کرنا ہے۔ اس بات کے سامنے آ جانے کے بعد سامنے سے مطالبہ ہونے لگا کہ ہمیں مالیگاؤں کی عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اور ہماری 35 سیٹیں آئی ہیں، اس لیے مفتی اسماعیل اور اعجاز بیگ کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے۔ اور پورے شہر کو پتہ ہے، آپ کے ذریعے سے ہم نے یہ پیغام دیا تھا کہ ہم شہر کی تعمیر و ترقی اور فرقہ پرستی کے خلاف آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ صرف میڈیا تک ہی بات نہ کریں، آپ آ کر کے بیٹھیں اور بیٹھ کر کے بات کریں۔ تو وہ آئے تھے، ان کی طرف سے 7 لوگ آئے تھے، بات چیت ہوئی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ ہم اپنے پارٹی کے وریشٹھ اور اسی طرح پارلیمنٹری بورڈ اور 21 کارپوریٹر جو ہمارے چن کر کے آئے ہیں، ہم ان سے مشورہ کر کے آپ کو جواب دیں گے۔ اب ظاہر بات ہے میئر کا چناؤ اب 7 فروری کو ہوگا، اور جس وقت یہ بات ہوئی تھی اس وقت تاریخ کا اعلان بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی طرف سے یہ تقاضا ہونے لگا کہ بس شام تک ہم کو جواب دو، جبکہ وہ لوگ ظہر کے بعد آئے تھے۔ شام تک جواب دو، 8 بج گیا جواب نہیں آیا، 9 بج گیا جواب نہیں آیا، 11 بج گیا جواب نہیں آیا، اس طرح کی بات سوشل میڈیا کے ذریعے شہر میں وہ چلانے لگے۔ اور اس کے بعد اسلام پارٹی کی طرف سے یہ بیان آیا کہ ہمیں بنا کسی شرط کے سپورٹ کرو۔ ظاہر بات ہے ہم تعمیر و ترقی اور فرقہ پرستی کے عنوان پر آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ شرط تو تم نے ڈالی ہے، تو اس سلسلے میں آپ شہر میں کیا تعمیر و ترقی کریں گے، اور ہمارے 21 کارپوریٹر جن وارڈوں سے چن کر کے آئے ہیں ان وارڈوں میں تعمیر و ترقی کا کیا کام کریں گے، یہ تو آپ کو بیٹھ کے طے کرنا پڑے گا نا۔ آپ اگر بولو گے بنا شرط ہم کو سپورٹ کرو تو ظاہر بات ہے ہم بندوا مزدور نہیں ہیں، الیکشن لڑا ہے، رات دن محنت کی ہے، لاکھوں روپیہ خرچ کیا گیا ہے، اس کے بعد آپ بولو گے بنا شرط ہم کو سپورٹ کرو تو یہ بات کسی صورت میں بھی مناسب نہیں۔ ایسے حالات ہیں، ہم پارٹی کے آدیش کے پابند ہیں، لیکن آپ اگر ہمیں اپمانت کرو گے، ذلیل کرو گے اور اس طرح کے حالات پیدا کرو گے کہ ہم ایموشنل ہو کر کے آپ کو بول دو کہ ہم تم کو سپورٹ نہیں کریں گے، تو تم جا کر کے فرقہ پرستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہمیں یہ الزام دو کہ ہم نے تو ان کو سپورٹ کے لیے کہا تھا، یہ سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بول دیے، تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے پھر فرقہ پرستوں کے ساتھ مل کر کے کارپوریشن میں سطح بنا لی۔ ان کی پلاننگ ایسی محسوس ہوتی ہے، اس لیے ہم نے بھی جو ہے اس سلسلے کے اندر پارٹی کے ذمہ داروں سے بات کی، لیکن پارٹی کے ذمہ داروں کا یہی کہنا ہے کہ فرقہ پرستوں کے ساتھ نہیں جانا ہے اور اس شہر کی تعمیر و ترقی کے لیے آپ اسلام پارٹی کو سپورٹ کریں۔ ابھی لوگوں کے بیانات آئیں گے، ظاہر بات ہے آنن فانن میئر کا چناؤ ہونا نہیں، 7 فروری کو چناؤ ہوگا۔ آج میرے خیال سے 29 تاریخ ہے، اب یہاں سے جو ہے 2 دن، یہ 7 دن، وہ 9 دن باقی ہے، اور 9 دن میں تو بہت زیادہ الٹ پھیر ہو سکتا ہے نا، دیکھیں گے ہم۔
7 फरवरी को जो मेयर का इलेक्शन होगा, अभी आपने कहा कि हम लोग जिन्हें फिरका परस्तों का साथ नहीं देंगे, तो क्या उस दिन हाउस में इस्लाम पार्टी का या सेकुलर फ्रंट का जो मेयर रहेगा उसको वोटिंग करेंगे या कटस रहेंगे, क्या करेंगे? ये हम लोग हालात पे नज़र रखे हुए हैं और बात बनते और बिगड़ते देर नहीं लगती, और सियासत में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमें इंतज़ार है। हम देख रहे हैं कि दौड़ने वाले कहाँ तक दौड़ते हैं और कहाँ थकते हैं, कहाँ बैठते हैं, उसके बाद हम अपना गेम शुरू करेंगे। एजाज बेग ने आज भी बयान दिया आपका उन लोगों की नासिक के अंदर पूरे सेकुलर फ्रंट और कांग्रेस पार्टी के भी लोगों की मीटिंग हुई, और एजाज बेग का आज बयान आया है कि उनके पास 35 कारपोरेटर लोग हैं, तो उस हिसाब से उनकी मेजॉरिटी बनती हुई दिख रही है। अब बात यह है कि एजाज बेग साहब के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। इलेक्शन होने से पहले 10 मरतबा उन्होंने कहा था कि मुफ्ती साहब मैं आपके साथ रहूँगा, कुछ भी हालात हो मैं आपके साथ रहूँगा। इलेक्शन में भी हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों से उस शख्स ने मुलाकात की और उनको भी यही झांसा दिया कि कुछ भी हो जाए मैं आपके साथ रहूँगा। वार्ड में जो वोट देने वाले वोटर थे उनमें बड़े बड़े ख़ानदानों में जा कर के इस शख्स ने यही बात कही कि मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, आप मुझे चुन करके दो, मैं चुन करके आऊँगा तो मुफ्ती साहब के साथ रहूँगा। अब जब हालात इस तरह के बने कि हमने भी एक फ़ैसला लिया और उस फैसले के पेश नज़र जो होना था हुआ, अब परिंदे को पर निकल आया, तो आज उसके बयान से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोगों को और पूरे पैनल में जिनको इन्होंने कहा था कि मैं हर हाल में मुफ्ती साहब के साथ रहूँगा, ये मेरा आखिरी इलेक्शन है, मुझे आप चुनवा करके दो। और दूसरी बात ये कि उसके साथ जो तीसरी सीट चुन करके आई है इफ्तिखार राशन वाला, वो अंसारी है, ये अपने लिए ओहदा मांग रहे हैं कि मुझको स्टैंडिंग कमेटी की 2 साल की चेयरमनी, मेरी बीवी को महिला बाल विकास समिति की चेयरमनी और मेरे भाई राजू को कोआप में लिया जाए। तो उस अंसारी गरीब राशन की दुकान चलाने वाले ने क्या गुनाह किया था? आपने उसके लिए कोई बात नहीं की, उसको कोई ओहदा नहीं देना चाहते। ये मैसेज पूरे वार्ड में, पूरे शहर में जाएगा कि एजाज बेग की कहनी क्या है और करनी क्या है। दिन जाते देर नहीं लगते, ये 5 साल कहाँ चले जाएंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन मालेगांव की आवाम इसको महफूज रखेगी। आने वाले वक्त पर इस मामले को लेकर के पूरे समाज को बताया जाएगा कि ये वही एजाज बेग है जिसने क्या कहा था और क्या किया। आपके कहने के मुताबिक वो अंसारी उम्मीदवार है, उनका जो कांग्रेस पार्टी से जीत गया, तो इसीलिए उनको नजरअंदाज किया जा रहा है। मैं खुद बोल रहा हूँ ना, ये दखनी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं और एक अंसारी समाज से गरीब शख्स चुन करके आया, उसके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है। मैं कभी नहीं बोलता इस तरह की बात, लेकिन आज मुझे कहना पड़ रहा है कि उस शख्स को जिस तरह अपमानित किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है, ये चीज़ अच्छी नहीं। मेयर के ताल्लुक से जो बातें पहले चल रही थी, बुनकर मेयर होना चाहते हैं, अंसारी मेयर होना, अभी तक ये हुआ नहीं। हमारा प्रोग्राम यही था, हम में कोई बुनकर ऐसा मजबूत रहता खातून में ख़ास तौर पर, तो हम उसको मेयर बनाते, लेकिन शहर की आवाम ने शायद इस पर तवज्जो नहीं दी और हमारे उम्मीदवार चुन करके आए, हमें मैंडेट सीट की शक्ल में नहीं मिला। इसलिए हम चाहते थे कि ये बुनकरों का शहर है, एक बड़ी तादाद बुनकरों की है और शहर का अहम और मेन कारोबार यही है और उनके बहुत सारे मसाइल हैं जो कारपोरेशन से जुड़े हुए हैं। तो बुनकर मेयर होगा तो जाहिर बात है वो अपने मसाइल को समझता है और उसको हल करने की कोशिश करेगा। अरबी का एक जुमला है, साहिबुल बैत यादरा बिमा फी, घर में रहने वाला जानता है घर में क्या है। इस हिसाब से हमारा तो ये प्रोग्राम था, लेकिन शहर ने जो फैसला किया है वो फैसला हमें मंजूर है। लेकिन जल्दबाजी आपकी तरफ से भी हो गई कि आपने अब्दुल मालिक का नाम जाहिर कर दिया, ऐसा नहीं लगा आपको? हमें महसूस हो रहा है, बहुत सारे सियासी तज्जिया निगारों ने ये बात कही कि अगर अब्दुल मालिक के नाम का ऐलान नहीं किया जाता तो आगरा रोड के उस तरफ हमारे 2-3 पैनल चुन करके आते।
मुफ्ती साहब, अभी मेयर को 7 तारीख को होने आ गया है, तो अभी MIM और आपका क्या मामला है? सेकुलर फ्रंट को अभी सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे फैसला करेंगे क्या करना है? मैंने बता दिया ना कि हमारी पार्टी का आदेश यही है कि उनको सपोर्ट करना है, लेकिन हमने उनको ये बात बता दी कि जिस दिन से हमने ये ऐलान किया उस दिन से सामने वालों की तरफ से जो हमें जलील करने का और नीचा दिखाने का मामला सामने आया है, आप उसको पेश नज़र रखिए। जिस तरीके से सेकुलर फ्रंट ने एक वक्त भेजा, क्या MIM की तरफ से कोई वक्त उन तक गया, या आने वाले दिनों में आप कोई वक्त भेजकर वहाँ जो शराइत है उन पर कोई बातचीत करेंगे? हमने अपने पार्लियामेंट्री बोर्ड के कई लोगों को लगाया कि आप उनसे बात करो, और हम अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास कोई 2 कारपोरेटर और 3 कारपोरेटर नहीं है, हमारे पास 21 कारपोरेटर हैं। तो जाहिर बात है कि आपको 2 कारपोरेटर वाले को जो इज्जत आप दे रहे हो, 3 सीट रखने वाले किसी पार्टी के, आप किसी पार्टी को आप इज्जत दे रहे हो, तो हमारे पास तो 21 कारपोरेटर है ना, आपको कम से कम उसका पासो लिहाज रखना चाहिए। पर्दे के पीछे कुछ और हो जाएगा 7 तारीख तक, ऐसा लग रहा है? मैंने ये बात कही है कि हमारे साथ जो हो रहा है हमने पार्टी के लोगों को रिपोर्ट कर दी है, पार्टी का फैसला बदल जाएगा, पर्दे के पीछे कुछ भी हो जाएगा ना।